قدموں کا سائز کم و بیش 1.5 فٹ لمبا تو ضرور ہوگا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی لمبے قد کا انسان اس پر چلتا رہا ہو۔ سب سے حیرت ناک بات تو یہ تھی کہ کوریڈور کی چھت اتنی اونچی نہیں تھی، اندازاً 9 فٹ کے قریب ہوگی، اور اگر کوئی اتنے بڑے قدموں کا انسان یہاں موجود تھا تو اس کا قد بھی کم از کم 15 تا 20 فٹ تو ضرور ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن تھا تو وہ اس کے اندر چل کیسے رہا ہوگا؟ عجیب معمہ تھا۔ کچھ دیر ہم وہیں کھڑے ان قدموں کو دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے کی جانب خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد انہی قدموں پر چلتے دائیں بائیں بنے کمروں میں جھانکنے لگے۔ اکثر کمروں کی چھتیں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں اور ان میں سے باہر روشنی اندر کی جانب آ رہی تھی، جس سے ان میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن ہر کمرے میں جھانکنے پر ہمارے نتنوں سے ایسی بدبو ٹکراتی جیسے اس کمرے میں دنیا بھر کی غلاظت بھری ہے۔ اس تعفن سے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ہم جلدی سے وہاں سے ہٹ کر مزید اندر بڑھتے چلے گئے۔ کھنڈرات میں پھیلی خاموشی سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے علاوہ وہاں کوئی جاندار موجود نہ ہو۔ عجیب سے ہی کھنڈرات تھے جن میں کمروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس سے تو یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کوئی ہوٹل رہا ہو جہاں سیاح آ کر ٹھہرتے تھے۔ شاید اس کے مالک نے وہاں سیر کی غرض سے آنے والے سیاحوں کے لیے یہ عمارت بنائی ہو اور پھر کسی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ فی الحال تو یہ سب مفروضے ہی تھے۔ اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے ہی تو ہم وہاں پہنچے تھے، حالانکہ یہ بہت بڑا رسک لیا تھا ہم نے، کیونکہ ہم چاروں کے یہاں آنے کے بارے میں صرف وہی ٹیکسی ڈرائیور ہی جانتا تھا جو ہمیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہو جاتا تو ہم یہیں گل سڑ جاتے یا ہمارے جسموں کو یہاں رہنے والے جنگلی جانور یا بھوت پریت ہی کھا جا بنا لیتے۔ کھنڈرات کی عمارت کافی بڑی تھی، اسی لیے فی الحال تو ہم نے اتنا ہی اسے دیکھنا مناسب سمجھا جتنا ہمیں رات ہونے سے پہلے وقت ملتا۔ اسی لیے ہمیں وہاں گھومتے پھرتے ہی شام کے سائے پھیلنے لگے اور ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 راستے 2 جانب جا رہے تھے۔ ان راستوں پر دروازے تو نہیں تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی سرنگیں ہوں۔ بھلا اس ہوٹل نما کھنڈرات میں ایسی سرنگیں کیوں بنائی گئی تھیں؟ میں نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور میری اس بڑبڑاہٹ کو دوسروں نے بھی بآسانی سن لیا تھا۔ میرے خیال میں یہ بھی کوئی ایسے راستے ہوں گے جہاں اندر پھر اسی طرح کمروں کو بنایا گیا ہوگا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسپیشل کمرے ہوں جنہیں زیادہ داموں پر کرائے پر دیا جاتا ہو۔ توحید بولا، کیا خیال ہے، اندر چل کر دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ حیدر نے درخل در معقولات کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں رات ہونے والی ہے، اسی لیے ایسا نہ ہو کہ ہم اندر کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور واپسی کے لیے اندھیرا ہی ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جائے، میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اب اس طرح یہاں کھڑے کھڑے کیا رات بتانے کا پروگرام ہے؟ ارسلان نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سے خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہیں کسی کمرے میں جہاں تعفن نہ ہو وہیں رات بسر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رات میں ان کھنڈرات کے بھوت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، میں نے بالآخر اپنے تئیں مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم واپس پلٹنے ہی والے تھے کہ اچانک دائیں جانب کی سرنگ کے اندر سے ہمیں ہمارے ناموں سے پکارا جانے لگا۔ اف خدایا، ہمیں یوں لگا جیسے اندر بے شمار خواتین موجود ہے اور ہمیں ہمارے ناموں سے پکارتے ہوئے اپنے پاس آنے کا کہہ رہی ہیں۔ ان پراسرار کھنڈرات میں اس وقت یہ خواتین اور پھر انہیں ہمارے ناموں سے پکارتے سن کر ہم حیرت کے مارے جم گئے تھے۔ ہم وہیں کھڑے ان کی آوازیں سنتے رہے، پھر اچانک ان آوازوں میں غصے کی آمیزش شامل ہو گئی اور اب وہ ہمیں یوں اندر بلا رہی تھیں جیسے ہمیں حکم دے رہی ہوں، لیکن ہم وہیں جمے کھڑے اندر کی جانب ان آوازوں کو سنتے رہے، اور پھر اس سے پہلے کہ ہم اپنے قدم اندر یا پیچھے کی جانب بڑھاتے، اچانک اندر سے ہم پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ان میں سے کچھ پتھر تو سیدھے ہمیں آ لگے۔ یہ دیکھ کر ہم گھبرا کر واپس پلٹے تو اپنے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک خونخوار سیاہ ریچھ کو کھڑے پایا۔ غصے سے اس کے نتنے پھول اور پچک رہے تھے۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے ہمیں یوں گھور رہا تھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ تم لوگوں نے ان کھنڈرات میں گھسنے کی کوشش کیسے کی؟ اسے اپنے سامنے یوں پا کر ہماری تو سانسیں ہی رک چکی تھیں۔ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس جنگل میں اتنے خطرناک جانور بھی موجود ہوں گے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید لگڑ بھگڑ اور گیدڑ جیسے جانور ہوں گے جن سے بآسانی نپٹا جا سکتا تھا۔
لیکن اتنے بڑے ریچھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تو صرف شکاری حضرات ہی مناسب ہوتے ہیں۔ ہم جیسے آفس ورکرز بھلا ایسے موذی جانوروں سے کیسے لڑ سکتے تھے؟ بھاگو اندر، اس طرف، میں نے بھی یکدم واپس پلٹتے ہوئے خود کو اسی جانب دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہم چاروں اندھا دھند اپنے سامنے دکھائی دینے والے ایک کمرے میں گھستے چلے گئے اور اپنے پیچھے اسی ریچھ کو بڑی تیزی سے لپکتے دیکھا۔ وہ بھی ہمارے پیچھے اسی رفتار سے اچھلتا آ رہا تھا۔ اف میرے خدا، یہ ریچھ تو ہمیں ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا۔ یہ تو پل بھر میں کمرے میں آ گھسے گا، اور ہمارے پاس اپنے بچاؤ کے لیے جو بندوقیں تھیں وہ باہر ہمارے بیگوں کے قریب ہی رکھی تھیں۔ انہیں ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ ان سے بھلا بھوتوں کو تو نہیں مارا جا سکتا، اسی لیے خامخواہ ان کا وزن ہم کیوں اٹھائیں۔ ہم ضرورت کا کچھ سامان لے کر ہی کھنڈرات میں داخل ہوئے تھے، اور ویسے بھی اگر کارتوس بندوقیں ہوتے بھی تو بھلا ان سے ایسے خطرناک جانوروں کا شکار کرنا نادانی ہی تھی۔ ابھی ہم اندر کمرے کا پوری طرح جائزہ بھی نہ لے پائے تھے کہ وہ ریچھ ہمارے سامنے پہنچ گیا اور بڑے غصے سے تلملاتا ہوا ہماری جانب بڑھا، اور پھر ارے وہ دیکھو، وہ سامنے ایک اور دروازہ دکھائی دے رہا ہے، اس طرف بھاگو، حیدر نے جلدی سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسی دروازے سے کچھ ہی دور کھڑا تھا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی ہم اسی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ ہمیں وہ ریچھ دروازے پر کھڑا پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف آتا، ہم جلدی سے اس دروازے کے اندر گھس گئے۔ اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ہم ہرگز نہیں جانتے تھے کہ وہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس راستے کے دوسری جانب کوئی اندھی کھائی ہو، مگر اب جو بھی ہوتا دیکھا جاتا، کیونکہ وہ خونخوار ریچھ ہمارے پیچھے اسی جانب بڑھتا آ رہا تھا۔ ہم اس راستے پر دوڑنے لگے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اس راستے میں روشنی کے آثار دکھائی دینے لگے، اور پھر وہی ریچھ ہمیں اس دروازے سے اپنے پیچھے بھاگتا نظر آیا۔ وہ شاید اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے بڑی تیزی سے ہماری طرف بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ بھاگو، جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، وہ ریچھ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ اپنی زندگی پیاری ہے تو جلدی سے یہاں سے باہر نکلو، میں نے دوڑتے ہوئے کہا۔ ہم سب دوستوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان ویران اور صدیوں پرانے کھنڈرات میں بھلا کون ہماری مدد کرتا اور ہمیں اس موذی جانور سے بچاتا؟ اسی لیے ہمیں خود ہی ہمت کرنا تھی۔ ہم مسلسل بھاگتے ہوئے جیسے ہی ایک موڑ مڑے تو یکدم ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ ہمیں یوں لگا جیسے ہم کسی گہری کھائی میں سروں کے بل نیچے گرتے چلے جا رہے ہوں، اور یہ خیال آتے ہی ہمارے ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، اور آخری احساس جو ہمیں لگا وہ یہی تھا کہ ہم شاید دوبارہ دنیا میں زندہ نہ جا سکیں، اور ہم اتھاہ گہرائیوں میں کینچوؤں کی طرح گرتے چلے گئے، ایک ایسی کھائی میں جہاں سے صرف موت ہی ہمیں نجات دلا سکتی تھی۔ سر کے بل الٹے نیچے گرتے ہی ہم سیدھے ایک بدبودار گٹر میں جا گرے۔ اف، اس میں اٹھنے والی بدبو اس قدر تیز تھی کہ ہماری برداشت سے باہر تھی۔ زوردار چھپاکے سے پانی کے اندر گرنے سے ہم ہوش میں آ گئے تھے۔ یہ شاید کوئی بہت پرانا گٹر تھا جس میں پتہ نہیں کہاں سے پانی آن کر اکٹھا ہو چکا تھا۔ یوں اچانک گرنے سے پانی ہمارے ناک، کان اور حتیٰ کہ منہ میں بھی گھس گیا تھا، اور ہمیں اس میں سے اٹھنے والی سڑان کے باعث ابکائیاں آنے لگیں۔ گٹر اندر سے زیادہ اونچا نہیں تھا، اسی لیے ہمیں اس کے اندر چلنے کے لیے جھکنا پڑا تھا۔ فی الحال تو ہم اس کے اندر دھڑ تک ڈوبے ہوئے تھے۔ گٹر کی لمبائی دور تک دکھائی دے رہی تھی، اور اس میں کھڑا پانی بھی دکھائی دے رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آخر اتنی مدت سے اس میں موجود جو پانی تھا وہ خشک کیوں نہیں ہوا، یا تو یہ پانی کہیں نہ کہیں سے اس میں داخل ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ بمشکل اپنے حواسوں پر قابو پا کر ہم جھک کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے بیگ پیراشوٹ کے بنے ہوئے تھے اور اچھی طرح بند تھے، اسی لیے ان میں پانی داخل نہ ہونے پر بیگ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے۔ ہم نے جھٹ پٹ انہیں اٹھایا، اور جیسے ہی ہم آگے کی جانب بڑھنے لگے تو یہ دیکھ کر ہمارے منہ سے خوفزدہ چیخیں نکل گئیں۔ پانی کے آس پاس بہت سی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب سنبھلنے پر دیکھا تو یہ خوفناک منظر ہمارے سامنے تھا۔ یہ دیکھ کر تو ہم پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ ظاہر ہے اس سے تو یہی لگتا تھا کہ ہم سے پہلے بھی کئی بدنصیب انسان اس گٹر میں گر کر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں،
اسی لیے یہی مر کھپ گئے اور ان کی ہڈیاں نشان عبرت بنی اس وقت ہمارے سامنے موجود تھیں۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.